اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جتنے حضرات میرے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں، سارے بھائی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کر رہے ہیں جس کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ ہماری زندگی کی اصلاح ہو۔ ایک بادشاہ تھا جس کے دربار میں ایک شخص آتا تھا اور آ کر یہ کہتا کہ نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرو، برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ اور وہ اللہ کا پیارا بندہ ہر وقت اپنی زبان پر یہ جملے بار بار کہتا تھا، تو بادشاہ کو یہ بہت پسند آتے تھے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوتا تھا، اسے پیار کرتا، اسے اپنے قریب بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اپنے سارے جتنے اس کے سپاہی تھے ان میں سے سب سے زیادہ اس سے اچھا سمجھتا تھا۔ تو ایک دوسرا بندہ تھا، وہ حسد کرتا تھا کہ یار یہ جو بندہ ہے بادشاہ اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن وہ بندہ اس سے حسد کرتا تھا۔ تو ایک دن اس بندے نے جو حسد کرتا تھا اس نے یہ کیا کہ جو کہتا تھا نا کہ نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرو، برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے، اور وہ یہ بات ہر وقت کہتا۔ تو اس دن اس نے جو حسد کرتا تھا اس نے کہا کہ یار آج میں آپ کی مہمان نوازی کرتا ہوں، آج آپ میرے گھر پر تشریف لائیں، انشاءاللہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا۔ اس نے اس کو بلایا اپنے گھر پر، کھانا کھلایا اور کھانے کے ساتھ اس اللہ والے کو پیاز بھی کھلا دیے، اور پیاز کھلا دیے اور کھانا کھلا کر، اور اس کے بعد وہ مہمان نوازی کرنے والا بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر کہا جو بندہ آپ کو یہ کہتا ہے نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرو، برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے، وہ یہ بات ہر وقت کہتا ہے۔ آج جب وہ آپ سے ملنے آئے گا تو آپ سے جب ملاقات کرے گا، کلام کرے گا، باتیں کرے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ نے منہ سے اوپر یوں ہاتھ رکھ لے گا، اس لیے کہ وہ یہ کہے گا کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس طرح وہ اللہ والا آ گیا اور بادشاہ سے اس نے ملاقات کی، تو بادشاہ نے جب اس سے کلام کیا تو اللہ والے نے اپنی زبان پر ہاتھ رکھ لیا، تو بادشاہ کو پتہ چل گیا تو یہ واقعی ہی اس کی بات سچی ہے، یہ جو بندہ کہہ کر گیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ کر چلا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ واقعی بندہ مجھ سے نفرت کرتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کاغذ پہ کچھ چیز لکھی اور لکھ کر کہا اس اللہ والے کو یہ جاؤ اور جا کر فلاں کالم جو بندہ ہے جو میرے حکم پر چلتا ہے اسے جا کر دے دو۔ تو وہ اللہ والا لے کر چلا گیا، تو راستے میں وہ شخص ملا جس نے اس اللہ والے کو کھانا کھلایا تھا، وہ ملا تو اس نے دیکھا کہ اللہ والے کے ہاتھ میں کچھ خط بھی ہے، تو وہ یہ سوچنے لگا شاید بادشاہ نے اسے کوئی خزانہ دیا ہے یا اس کاغذ میں کچھ لکھ دیا ہوگا، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا جس خط کے ذریعے سے کاغذ میں سے لکھ کر دیا ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بادشاہ نے کاغذ دیا ہے، فلاں بندے کے پاس پیش کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ کاغذ مجھے دے دو، میں جا کر اس سے پیش کر دیتا ہوں۔ تو جب وہ لے کر اس کالم کے پاس گیا تو کالم نے پڑھا، کالم نے کہا اس میں یہ لکھا ہے بادشاہ کا کہنا ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ اس وقت اس حسد کرنے والے شخص نے کہا کہ یہ تو فلاں بندے کے بارے میں لکھا ہے، حالانکہ میرے بارے میں نہیں لکھا، میں نے تو فلاں بندے سے لیا ہے۔ کالم نے کہا یار کہ میں بادشاہ کے حکم کا تابع ہوں، اب تم آ گئے ہو تو میں آپ کو ہی قتل کر دوں گا۔ تو کالم نے کہا اس کے اندر لکھا ہے میں آپ کو قتل کر دوں اور آپ کے جسم کے اندر میں بھوسا بھر دوں۔ تو اس کے بعد کالم نے اسے قتل کر دیا، اور وہ اللہ والا جو کہتا تھا کہ نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرو، برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے، اور وہ یہ بات کہہ کر گیا بادشاہ کے دربار میں، تو بادشاہ نے دیکھا کہ یار یہ تو وہی بندہ ہے۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو خط لکھا تھا کہ بادشاہ فلاں بندے کو دے کر آؤ۔
اس نے کہا کہ مجھے وہ فلاں بندہ ملا ہے جو مجھ سے حسد کرتا تھا، جس نے کہا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو اس وقت اللہ والے نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ اس نے مجھے پیاز کھلائے تھے جس کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آتی تھی، اس لیے میں نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ دیا تاکہ بادشاہ کو کہیں میرے معصوم منہ کی بدبو محسوس نہ ہو، اس لیے میں نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ دیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہا کہ واقعی تمہاری بات سچی ہے کہ نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرو، برے کے لیے اس کی برائی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق